سلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله بعدما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام واجب الاکرام میرے بزرگوں اور دوستوں، انسانوں پر بہت دفعہ ایسے حالات آتے ہیں جس میں اس کو صبر و تحمل کرنا پڑتا ہے. کبھی یہ حالات اپنوں کی طرف سے بھی آتے ہیں اور کبھی غیروں کی طرف سے بھی آتے ہیں. اور کبھی انسان پر ایسے حالات آتے ہیں جس میں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خوشگوار حالات، اس کی طبیعت کے موافق حالات جو موجب شکر ہیں، مگر انسان دونوں باب میں کوتاہ ہے. جب اس کے پاس ایسے حالات آتے ہیں جہاں اللہ کی نعمتیں اس پر برستی ہیں، خوشگوار حالات میں وہ ہوتا ہے، خوشگوار ماحول میں ہوتا ہے، طبیعت کے موافق اس کے کام انجام پذیر ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے، عیش کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہوتا ہے، آرام و راحت میں ہوتا ہے، چین سکون میں ہوتا ہے. تو ان حالات میں اسے کس قدر زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے. مگر وہ ان حالات میں بھی اللہ پاک کی شکر گزاری جیسا کہ کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتا. ان حالات کو وہ بے توجہی کے ساتھ گزارتا ہے اور ان میں بہت کم اس کو اللہ پاک کی طرف توجہ کرنے کا خیال آتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اس کے نارمل حالات ہیں، ٹھیک ٹھاک حالات ہیں، ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی اس کے اوقات خوشی کے ساتھ گزرتے رہیں گے. لیکن جب کشتی ہوا کے دوسرے رخ پر چلنے لگتی ہے
جدھر وہ نہیں چاہتا، اور ایسے حالات آنے لگتے ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جس قدر اس کو صبر و تحمل، برداشت اور استقامت اور ثابت قدم رہنا چاہیے، وہ نہیں رہ پاتا، کیونکہ وہ حالات ایک تو اس کی توقعات کے خلاف بھی ہوتے ہیں، پہلے سے وہ ان حالات کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار نہیں تھا، اس کے تو خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اور وہ حالات سامنے آ گئے تو وہ انسان حیران ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرے، کیونکہ ان حالات سے اس کا ذہن خالی تھا، بے فکر تھا۔ اب ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے، اس کی طبیعت کے خلاف ہے، اس کے ماحول کے خلاف ہے۔ اب وہ کیا کریں ان حالات میں، کس سے رہبری لے اور کس سے تسلی کا سامان فراہم کرے، تو اس کے لیے بہت سارے سوالات اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ کہاں جائے، کیا کرے، کس کے پاس دوڑے کہ جس سے وہ اپنی مشکلات کا کچھ حل نکال سکے۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں گرفتار ہو جاتا ہے، متحیر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس قسم کے واقعات کا پیش آنا انسان کی زندگی میں کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کو تقریباً دونوں قسم کے حالات سے سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ بہت دفعہ مشکل حالات، دشوار گھڑیاں جو انسان پر آتی ہیں وہ اپنوں کی طرف سے آ جاتی ہیں، اور بہت دفعہ وہ حالات جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں ان کی طرف سے پیش آتے ہیں۔ جب انسان پر خلاف توقع حالات اس کے اپنوں کی طرف سے پیش آتے ہیں، اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت بھی وہ صبر اختیار کرتا ہے اور جمتا ہے، ڈٹتا ہے، لوہا مول لیتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے، ان حالات کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ حالات پہلے کی طرح معمول پر آ جائیں اور حسب دستور اس کی زندگی چلنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ جب یہ حالات اغیار کی طرف سے پیش آئے تبھی اس کو صبر اور استقامت تو لازم پکڑنا چاہیے۔ صبر اور استقامت ہی سے مسائل کا حل ہوتا ہے، صبر اور استقامت سے حالات کا سامنا صبر اور استقامت کے ساتھ کرنے ہی سے اس کا حل نکلتا ہے، اور اللہ پاک پر
بھروسہ رکھنا یہ سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ والذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر اختیار کرتے ہیں اور رب العزت والجلال پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں اور دین پر ثابت رہتے ہیں، وہی اس بات کا حل ہے۔ گھبرانا، پریشان ہونا، میدان چھوڑ دینا اس بات کا حل نہیں ہے۔ لیکن شریعت نے انسان کو اس طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے انسان ایسا ماحول پہلے ہی سے چھوڑ دے، مشکل حالات میں گرفتار ہونے سے پہلے ایسے ماحول کو چھوڑ دے جہاں اس کے دین کو خطرہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس رہنے سہنے سے اس کے دین کا خطرہ ہے، وہ شریعت پر، سنت پر عمل نہیں کر سکتا، ہر وقت اغیار کے تابع ہی ہونا اس کو پڑتا ہے، ان کا ہم ذہن اور ہم نوائی ہونا پڑتا ہے، ان کی ہاں میں ہاں ہی ملانا پڑتا ہے، تو وہاں اپنے دین کے تحفظ کے لیے، تاکہ شریعت پر اور سنت پر وہ عمل کر سکے، اگر وہ از خود ایسے حالات سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے تو اس وقت یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ آدمی بزدلانہ طور پر جا رہا ہے، یہ ہوگا کہ تو اپنے دین کے تحفظ کے لیے جا رہا ہے، عام حالات میں جا رہا ہے، تو یہ بہتر صورتحال ہے۔ قرآن پاک ہمیں دونوں طرح کی ہدایات دیتا ہے۔ جو لوگ پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو کر، مظلوم ہو کر، مقہور ہو کر للہ فی اللہ کہیں اور منتقل ہوتے ہیں، اور ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہاں منتقل ہو کر وہ دین پر ٹھیک طریقے سے عمل کر سکیں گے، اللہ کو راضی کر سکیں گے، شریعت پر چل سکیں گے، اگرچہ وہ بعد میں منتقل ہو رہے ہیں، مگر اب بھی ان کی نیت اچھی ہے، درست ہے، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہاں رہ کر اس کے اعمال شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق نہیں ہو سکتے، تو یہاں سے، اس محلے سے، اس بستی سے، ان دیار سے کہیں اور منتقل ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے بھی وعدے فرمائے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم ان کو دنیا کے اندر بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی ایسے مقام سے، ایسے محلے سے، ایسی بستی سے، ایسے علاقے سے ہجرت کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے کہ وہاں شریعت اور سنت کے مطابق وہ زندگیاں نہیں گزار رہا تھا، اللہ پاک کا ایسوں کے لیے بھی وعدہ ہے کہ ہم ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے، ان کی نصرت ضرور کریں گے،
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ایسے ماحول میں رہنا ہی پسند کرتا ہے جہاں اس کو نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں. وہ وہاں سے منتقل ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم کہیں اور جائیں گے تو وہاں نمازیں پڑھنی پڑیں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہیں کے اثرات ہیں، یہ ان کے پاس بیٹھنے کے اٹھنے کے اثرات ہیں. جیسوں کے پاس وہ بیٹھا اٹھا کرتا تھا ویسے ہی دل دماغ بن گیا نا اس کا. یہ باتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں. ان جگہوں کو چھوڑنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنا اس کے لیے آسان، اور ان جگہوں کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل. حالانکہ جہاں اچھا ماحول ہے، دین کا ماحول ہے، صالح ماحول ہے، اپنے افراد ہیں، وہاں ایک ظاہری طور پر بھی قوت ہے، ڈھارس ہے اور آزادی ہے دین پر عمل کرنے کی. وہاں منتقل ہونے میں اسے کیا دشواری ہے؟ اسی دلدل میں رہنا وہ پسند کرتا ہے، وہیں گرنا، وہیں ذلیل ہونا، وہیں پھسلنا، وہیں دھس جانا تو منظور، لیکن وہاں سے منتقل ہونا پسند نہیں کرتا. ہاں، اپنی دنیا کا اگر اسے نفع نظر آ جائے تو وہ تو اگلے ہی منٹ میں اور سیکنڈ میں وہاں سے منتقل ہونے کے لیے تیاری شروع کر دے. معلوم ہوا جب انسان دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لے گا، منظور نظر بنا لے گا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، تو کبھی اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی، کبھی اس پر خیر اور برکات کا دور نہیں آ سکتا. اس کی صورت شکل، اس کا لباس، رہن سہن، اس کے معاملات سارے متاثر ہوتے ہیں، اور اس پر وہی طرز غالب آتا ہے. اس کے لباس پر، اس کی صورت پر، اس کی شکل پر، اس کے چلنے پھرنے پر، اس کے دل دماغ پر ویسے ہی اثرات آتے ہیں جس ماحول کے اندر وہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. پھر اس کی اولاد بھی وہی اور اس کا خاندان بھی وہی. اللہ پاک نے اس آیت مقدسہ میں اس بات کو سمجھایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کے معنی یہ نہیں کہ انسان وطن ہی کو چھوڑ دے، پورا ملک ہی چھوڑ دے. ایسا سب کے لیے تو آسان نہیں. ہاں، اپنا محلہ، اپنی بستی، اپنا علاقہ